اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ نالج ٹاکس میں خوش آمدید۔ میں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتی ہوں خدا تعالیٰ کے بابرکت نام سے، جو نہایت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ ویورز خوش رہیں، آباد رہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسد اور لالچ سے بچائے اور ہم سب کو ہمیشہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ معزز ناظرین، میں علی ویر منافق سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں، تو آئیے سنیے۔ ضمیر جاگ ہی جاتا ہے اگر زندہ ہو علی ویر منافق، کبھی گناہ سے پہلے اور کبھی گناہ کے بعد۔ انسان سمجھدار وہی ہوتا ہے کہ اگر اس سے غلطی ہو جائے تو اس کو ایکسیپٹ کر لے، کیونکہ غلطیاں تو انسان سے ہوتی رہتی ہیں۔ انسان خطا کار ہے اور خطا کا پتلا ہے، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ غلطیوں کی معافی ہوتی ہے لیکن زیادتیوں کی نہیں، اور آپ نے اپنے صلہ رحمی رشتوں کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ لیکن پھر بھی ماں باپ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی اولاد کے لیے ہر قربانی کرنے کو تیار رہتے ہیں اور انہیں معاف بھی کر دیتے ہیں۔ اس لیے علی ویر منافق لمٹ کراس مت کرو۔ معزز ناظرین، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیے، تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے، اور کومنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے۔ شکریہ۔ معزز ناظرین، تو یہاں بات ہو رہی تھی علی ویر منافق کی، کہ انسان سے بعض اوقات غلطیاں ہو جاتی ہیں تو انسان کو ان غلطیوں کی معافی مانگ لینی چاہیے، اسپیشل اپنے ماں باپ سے، اور کبھی بھی حد اور لمٹ کو کراس نہیں کرنا چاہیے۔ آج میں اسی سے ریلیٹڈ آپ کو ایک کہانی سناؤں گی، تو آئیے سنیے۔ کہانی کچھ یوں ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چور بادشاہ کے محل میں چوری کرنے کی غرض سے گیا۔ رات کا وقت تھا اور محل کے ایک کمرے سے بادشاہ اور اس کی بیوی کی گفتگو کی آواز آ رہی تھی۔ یہ چور وہاں کھڑا ہو کر بادشاہ اور اس کی بیوی کی باتیں سننے لگا۔ بادشاہ اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی ایک ایسے آدمی سے کروں گا جو نہایت متقی، پرہیزگار اور اللہ والا ہو۔ جب چور نے یہ باتیں سنی تو اس کے دل میں بہت خیال آیا کہ کیوں نہ میں کچھ ایسا آدمی بن کر دکھاؤں کہ بادشاہ اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کر دے۔ اس چور کے دل میں یہ لالچ پیدا ہو گیا۔ اب وہ چور چوری کرنا تو بھول گیا، لیکن دھوکہ دینے پر اتر آیا۔ اس آدمی نے چوری نہیں کی بلکہ اپنے گھر واپس آ گیا، کیونکہ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ میں کسی طریقے سے ایسا آدمی بن کر بادشاہ کو دکھاؤں کہ بادشاہ اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کر دے، تو پھر سب کچھ مجھے مل جائے گا۔ اس کے دل میں جب یہ لالچ پیدا ہوا تو اسی لیے وہ آدمی اپنے گھر واپس چلا گیا۔ گھر جا کر وہ بہت دیر تک سوچتا رہا کہ میں کس طریقہ سے اس بات میں کامیاب ہو سکتا ہوں۔ پھر اس کی عقل میں ایک تدبیر آئی کہ بادشاہ کے محل کے قریب ہی ایک مسجد ہے۔ میں ایک بزرگانہ لباس پہن کر اس مسجد میں جا کر بیٹھ جاتا ہوں اور دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہوں گا، تو لوگ مجھے بہت نیک اور اچھا سمجھیں گے۔
اور یہ بات جب بادشاہ تک پہنچ جائے گی کہ مسجد میں ایک ایسا متقی اور پرہیزگار آدمی آیا ہے جو دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف و مشغول رہتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ بادشاہ مجھ پر مہربان ہو جائے اور اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کر دے۔ یہ چور کا نہایت حقیر، لالچی اور دنیاوی مقصد تھا۔ معزز ناظرین، اس چور نے اپنے پروگرام کے مطابق اپنا لباس بضاقطہ بدلا اور مسجد میں جا کر بیٹھ گیا اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت اور مراقبہ میں رہتا۔ دن گزرتے رہے اور لوگوں میں اس کی شہرت ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے ولی یہاں آ گئے ہیں جو دن رات عبادت کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ یہ بات بادشاہ تک پہنچ گئی۔ اور جب بادشاہ کو معلوم ہوا تو بادشاہ نے اپنے ارادہ کے مطابق سوچا کہ میں کیوں نہ اس بندے کا انتخاب شہزادی کے لیے کر لوں۔ اس لیے بادشاہ نے اس گفتگو کے لیے اپنے ایک وزیر کو مسجد میں بھجوایا۔ بادشاہ کا وزیر جب مسجد میں گیا تو اس نے ان کے ساتھ باادب ہو کر کہا کہ جناب عالی، میں آپ کی خدمت میں بادشاہ کی طرف سے ایک پیغام لے کر آیا ہوں۔ جس پر اس آدمی نے پوچھا کہ کیا پیغام ہے؟ وزیر نے بتایا کہ بادشاہ نے چند سال پہلے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح ایک ایسے آدمی سے کرے گا جو نہایت متقی اور پرہیزگار اور اللہ والا ہو۔ اس وقت سے بادشاہ اسی تلاش میں تھا کہ ان کی نظر آپ پر آ کر رک گئی ہے، لہٰذا بادشاہ نے مجھے اس سلسلہ میں بھجوایا ہے کہ میں آپ سے گفتگو کروں۔ معزز ناظرین، یہ آدمی تو اسی تمنا، آرزو اور خواہش میں یہاں بیٹھا تھا۔ وہ پہلے تو سن کر بہت خوش ہوا اور وہ آرام سے بیٹھا وزیر کی گفتگو سنتا رہا، لیکن پھر یکدم اللہ تعالیٰ کے نور نے اس کے دل میں روشنی پیدا کر دی، جس کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وزیر نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو اس آدمی نے کہا کہ جو پیغام آپ لے کر آئے ہیں یہ پیغام مجھے منظور نہیں۔ جس پر وزیر بڑا حیران ہوا اور پوچھا کہ جناب عالی، آپ کو کیوں منظور نہیں؟ کیا آپ مجھے اس کی وجہ بتائیں گے؟ اس آدمی نے کہا کہ میں آج آپ کو صاف صاف بات بتاتا ہوں کہ میں دراصل ایک چور تھا، اور ایک دفعہ میں بادشاہ کے محل میں چوری کرنے کے ارادے سے گیا تھا، اور پھر اس آدمی نے جو کچھ وہاں سنا، اس نے ساری بات چیت اور ساری گفتگو جو بادشاہ اور اس کی بیوی کے درمیان میں ہوئی تھی، سارا ماجرا کہہ سنایا۔ اس نے کہا میں نے چوری کا پروگرام بدل دیا اور میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں ایک نیک آدمی بن جاؤں کہ بادشاہ مجھے پسند کرے اور اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کر دے۔ اس لیے میں وہاں سے واپس آ گیا اور میں نے یہ وضاقطہ اسی لالچ کی وجہ سے اختیار کی تھی، جس کی وجہ سے میں یہاں آ کر بیٹھا تو میرے رب نے مجھے اپنا بنا لیا۔ اس لیے اب مجھے کسی کی ضرورت نہیں، میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور توکل کرتا ہوں کہ حسبنا اللہ نعم الوکیل و نعم المولا نعم النصیر، میرے لیے میرے اللہ تعالیٰ ہی کافی ہیں۔ معزز ناظرین، واقعی عبادات اور نماز انسان کو بری عادتوں سے روکتی ہیں، اور جب انسان اللہ تعالیٰ کا ہو جائے تو دنیا اس کے لیے بے معنی ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر وہ انسان عمل کرے تو، اور اس کا بھروسہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی میرے لیے کافی ہیں۔ لیکن یہاں پر علی ویر منافق نے جو حد ظلم اور زیادتی کی، وہ اپنی ماں اور بہن کا چینل چھین کر اپنی بیوی حمیرہ منافقہ کو خوش کرنے کے لیے اس کے نام کر دیا، ان کی تصویریں اتار دیں
وہاں اپنی تصویر لگا دی اور انہیں اسی گھر سے باہر نکال دیا۔ یہ ظلم اور زیادتی نہیں تو اور کیا ہے؟ کیا آپ ان بزرگوار کا ساتھ نہیں دیں گے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو اور آپ سب کو مزید اپنی رحمتوں، برکتوں اور کرامات سے نوازے؟ اور یہی صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور حدیث کے مطابق پاکیزہ زندگیاں گزارنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں۔ میرا خلوص اور نیک تمنائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔